السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني فهما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، أما بعد فأعوذ بالله السميع
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے، جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت دے نال مینوں تو آنو انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی، جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشاء دے عین مطابق۔ حضرات عزیز وقار، اللہ پاک دا جس قدر بھی شکر ادا کیتا جائے اس قدر ہی تھوڑا ہے کہ رب العالمین نے اپنے خاص فضل و رحمت دے نال مختلف قسم دے موسم اپنے بندیاں کو عطا فرمائے، بالخصوص ملک پاکستان جہدے اندر اللہ پاک نے چاروں موسم رکھے نے، سردی، گرمی، خزاں، بہار۔ اللہ پاک نے یہ موسم پیدا کر کے زندگی دے اندر لطف، چاشنی، آرام اور خوبصورتی نو پیدا فرمایا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان ایک ہی چیز دا بار بار مشاہدہ کرے نا، ایک وقت آتا ہے اس چیز دی اہمیت وہ دے ذہن دے اندر باقی نہیں رہے۔ جڑے لوگ مکہ پاک دے گرد و نواح پیدا ہوئے، تسی حیران ہو گئے، ایسے لوگوں بھی ملن دا اتفاق ہویا جنہاں نے زندگی دے 40-50 سال گزار دیتے مگر اللہ دا گھر بیت اللہ دیکھنا نصیب نہیں ہویا، حالانکہ مکہ پاک دے قرب و جوار دے اندر پیدا ہوا۔ اور سانوں پوچھ دے جدو ساڈا سوال جواب ہویا نا، پوچھیا بھی تسی حج، عمرہ، بیت اللہ دی زیارت، طواف وغیرہ، اسی تے خوشی نال پوچھیا بھی اللہ نے تہانوں اتنے پیدا کیتا ہے تے تہاڈے کول تے بار بار موقع نے تے ایک ٹیکسی ڈرائیور وہ سانوں جواباً کہتا ہے کہ سانوں سمجھ نہیں آئی، مکے تو لے کے مدینے تک، مدینے تو لے کے مکے تک سواریاں بڑیاں نے، لوگ اتنے کس مقصد تو ہوندے، دن رات لوگ آ رہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، جڑے بندے اتنے کئی دن نا یا رسول اللہ مدینے بناؤ، مدینے جاواں جان نکل جائے، مدینے جاواں آرام پاواں، مدینہ 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 مدینہ، میں ممبر رسول تے کھڑا۔ میرے دوست یعنی سکول دے زمانے اندر کلاس فیلوز مدینہ پاک دے اندر کام دی غرض نال چلے گئے، تسی حیران ہو گئے۔ عقیدہ انہوں کا بھی یہ کہ سب کچھ رسول اللہ نے، رب العالمین دا تے نام و نشان بھی نہیں، اور مدینہ مدینہ ہی، مکہ پاک دا ذکر کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اسی کئی جمعے
انہاں نو تلاش کرنا، انہاں نظر نہ آنا، ملاقات نہ ہونی، اسی بعض اوقات مہینے دے بعد یا 1.5-2 مہینے دے بعد انہاں دے گھر چلے جانا، یار بڑا عرصہ ہو گیا ہے، نہ کسی نماز دے اندر نہ جمعے دے اندر تواڈے نال ملاقات نہیں، تے پتہ یہ لگا کہ اس ٹائم تے اسرائیل ایک فلم لانچ کرتا ہے، فلم لگتی ہے اسرائیلی ٹی وی تے، اور فلم دی وجہ تو مسجد نبی دے اندر حاضر نہیں ہوتے، یعنی مدینہ مدینہ کرنے والے، رسول پاک دے نال محبت پیار دا اظہار کرنے والے مسجد نبی دے اندر نہیں جاندے، 2-4 دفعہ چلے گئے، شوق ختم ہو گیا۔ بلسانی طبیعت ایسی ہے، بالکل اسی طرح میرے بھائیوں ایک چیز دا بار بار مشاہدہ کرن تو چیز دی ویلیو، وقت اور اہمیت نہیں رہتی، اور پھر خاص طور پہ گرمی ہوئے نا اسی کہنے یا اللہ کو ٹھنڈ ہو جائے، سردی آئے تو اسی کہنے جی گرمی آ جائے، طبیعت ہے نا بے قرار ہو جاتی ہے، اسی پریشان ہو جانے ہیں۔ میرے دوستو سردی آ جائے، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، سینے دے درد، پیٹ دا خراب ہو جانا، اسی اکتا جانے ہیں سردی تو، یار گرمی آ جائے نا تو یہ تو جان چھوڑ جائے، گرمی آ جائے تو میرے دوستو پھر وہی الجھن، پسینہ، حبس، کسے دے دانے نکل آئے، کسے دے پھرسی پھوڑے نکل آئے، کسے نو ایسا ہو گیا، یعنی کوئی موسم ایسا نہیں جہدے تے اسی راضی ہو جائے، اسی پریشان ہو جانے ہیں ظاہری چیزاں دیکھ کے۔ اور بعض بندے ایسے نے جڑے موسماں نو برا بھلا کہندے نے، موسماں تو پریشان ہو کے، لیکن جڑا مسلمان بندہ ہے، ایماندار بندہ ہے، وہ دے ذہن دے اندر یہ بات ہوندی ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ دی حکمت تو خالی نہیں، اللہ پاک نے یہ جڑا سسٹم اور نظام بنایا ہے یہ دے اندر خیر ہے، یہ دے اندر بہتر ہے۔ اور ایک میرے جملے تے غور کرنا تاکہ میں باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کر سکاں، توجہ فرمانی ہے۔ ساری زندگی گزر گئی گرمی سردی دے بچاؤ تو، گرمی آئے گرمی تو بچن دی کوشش، سردی آئے سردی تو بچن دی کوشش، اور ساری زندگی گرمی سردی دے بچاؤ دا سوچتے رہے، کدی اے نہیں یہ سوچیا کہ اللہ دے جہنم تو کیویں بچنا ہے، رب العالمین دے عذاب تو کیویں بچنا ہے، اور اپنے ایمان دی حفاظت کیویں کرنی۔ اللہ پاک کو دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے تواڈے ایمان دی حفاظت فرمائے۔ کچھ میرے دوست بیمار نے، کچھ نمازی بیمار ہو سکتے ہیں، انہوں دی صحت دا مسئلہ ہے، طبیعت دا مسئلہ ہے، اور اتنی بھی ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکتے جتنی اس وقت اس حال دے اندر ہے، دھوپ دے اندر بیٹھنا انہوں دی مجبوری ہے، مجبور بندے نے، پریشان نے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، وہ دی استطاعت تو باہر کو معاملہ ہوئے تے رب دے تو حساب ہی نہیں ہے۔ اور بعض بندے ایسے نے جڑے اس موسم نو خاص طور پہ اس حال دے اندر بیٹھ سکتے ہیں، اینی کو سردی برداشت ہو سکتی ہے، پھر بھی دھوپ دے اندر بیٹھ گئے۔ جہنم دے اندر گرمی دا عذاب بھی ہونا ہے، سردی دا بھی عذاب ہونا ہے۔ اسی ساری زندگی سنے جہنم دے اندر اگ دے شعلے، تپش، حرارت اور گرمی، جس طرح گرمی دا عذاب ہے نا جہنم دے اندر، سردی دا بھی عذاب ہے۔ وہ علاقے جتھے مائنس دے اندر 50 درجے مائنس ہو گئے یا اس تو زیادہ، بندہ ایک منٹ واسطے بھی اس موسم دے اندر سروائیو نہیں کر سکتا، باہر نکلے گا ختم ہو جائے گا، جسم پھٹ جائے گا، نکارہ ہو جائے گا، خون جم جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے جہنم دے بھی 2 حصے بنائے، گرم اور سرد۔ جڑا بندہ سردی دے موسم دے اندر، میں مثال عرض کرنا، انہوں سردی لگتی ہے تے آ کے اس حال دے اندر بیٹھ گیا اس نیت دے نال کہ رسول اللہ نے فرمایا امام دے قریب بیٹھنا ہے،
خطیب دے بالکل قریب ہونا ہے اور وہ گفتگو نو تسا غور نال سننا ہے۔ یہ نیت لا کے بیٹھ جاتا ہے تے اپنے اللہ تو دعا کرتا ہے، اللہ میں تیری رضا دی خاطر، تیری رحمت تے فضل دی خاطر اے دنیا دی سردی نو برداشت کیتا ہے، اللہ مینوں جہنم دی سردی تو محفوظ فرما۔ احکم الحاکمین رب العالمین ایسے بندے نو جہنم دی سردی تو محفوظ فرما دے۔ اس واسطے کوشش کریا کرو پہلیاں صفحہ دے اندر بیٹھنا ہے، خطیب دے قریب بیٹھنا ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے وہ اے جڑی ترتیب ہے نا صفحہ دی پہلی دوسری تیسری آخر تک جس طرح تسی انہاں صفحہ دے اندر بیٹھ دے ہو بالکل اسے ترتیب دے نال تسی رب دی جنت دے اندر داخل ہو۔ جڑا اگے میں اللہ پہلے داخل کرے گا، یہ تے نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک بندہ سبقت کرے پہلی صف چ بیٹھے، ایک 10ویں صف چ بیٹھے، 10ویں والے نو ثواب زیادہ ملے، پہلی والے نو تھوڑا ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آتے ہو بیٹھتے ہو اسی طرح اللہ پاک جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور دعا کرو اللہ مینوں تہانوں بغیر حساب دے جنت عطا فرما دے۔ عرض کر رہے ہیں میرے بھائیوں، کوئی موسم اللہ پاک نے بیکار نہیں بنایا، بندے کی تکلیف واسطے پیدا نہیں فرمایا۔ اور قرآن پاک کی اندر مومن بندے، ایمان والے، اللہ رسول تے یقین رکھن والے وہ اپنی زبان کو کیا آتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا نظریہ عقیدہ سوچ کی ہے اللہ تو کوئی چیز بھی بیکار پیدا کیتی نہیں، ساڑھے فائدے واسطے رہے، سمجھ آئے نہ آئے، اور مومنوں مسلمانوں موسم تلخ ہوئے پھر بھی اللہ نو یاد کرنا ہے، موسم سہل ہوئے آسان ہوئے پھر بھی اپنے اللہ نو یاد کرنا ہے۔ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی نشانیاں دکھان دینے، اللہ پاک دا قرآن کہندہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ۔ اور لوگو اے زمین اور آسمان اللہ دے حکم نال قائم ہے، اور اللہ نے انہاں نو اپنی نشانیاں بنا دیتا ہے۔ اللہ اگلا مقام اللہ فرماندے نے یقلب اللہ اللیل والنہار، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ پاک نے دن رات کا نظام بنایا ہے، دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، رات آ جاتی ہے پھر دن دا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دنوں دا آنا تے جانا، اندھیرے تے روشنی دا ایک دوجے تے غالب ہو جانا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ جنہوں اللہ نے دنائی دیتی ہے، بصیرت عطا فرمائی ہے، جنہوں اللہ نے اکھاں عطا فرمائیاں نے، انہاں دے واسطے عبرت ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو کدی موسم دے اندر بارش ہے، کدی طوفان ہے، کدی دن ہے، کدی رات ہے، کدی خزاں ہے، کدی بہار ہے، اللہ اللہ، کدی گرمی ہے، کدی سردی ہے، ایک کوئی گل ذہن دے اندر ہے، ہر چیز دے اندر عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اللہ دی قدرت بھی ہے، رب العالمین دی پہچان بھی ہے۔ اے سردی ہے نا، اللہ پاک نے سردیاں نو پیدا فرمایا، ذرا غور کرنا
جیڑا کہندا جی میرے بزرگ بڑیاں کرنیاں والے نے، فلاں بندے کول بڑی پاور ہے، فلاں بندے کول بڑی طاقت ہے، جناب جی میں چاہتے نے ہو سکتا ہے اللہ ذوالجلال نے سردی دا موسم پیدا کیتا ہے، کوئی دسمبر دے مہینے والا موسم جون جولائی دے اندر نہیں بنا سکتا، جون دی گرمی دسمبر تے جنوری دے اندر پیدا نہیں کر سکتا، کیوں؟ یقلب اللہ اللیل والنہار، لیکن میرا اللہ ہے وے ہن کسے نو کہے گا کہ جنی گرمی جون دے مہینے چ ہوندی ہے مومنا باپ اونی گرمی ہو جائے، مینوں ایمانداری نال دسو تسی ایندھن جلاؤ، لکڑیاں جلاؤ، چولہے جلاؤ، گیس جلاؤ، ہیٹر جلاؤ، کیا اونی گرمی اس معاشرے کے حالات چ محلے میں پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تے رب العالمین پتہ کی ہے بڑی گرمی ہے جون دے اندر، جولائی دے اندر موسم بڑا سخت اور تلخ ہے، جان نکل دی ہے، انج لگتا ہے جویں مر جانا ہے، اتنی گرمی ہے، تے اللہ ذوالجلال ٹھنڈی ہوا چلا دیندے نے، بدل آ جاندے نے، بارش ہو جاندی ہے، اور تساں ویکھیا نہیں گرمی دے موسم دے اندر بھی اللہ بعض اوقات ٹھنڈیاں ہوا چلا دیندے نے، کیوں؟ اللہ فرماتے نے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ہن کسے کو سمجھ نہ آئے تے وہی اپنی مرضی ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نا ایک بڑی بات اہم مینوں تینوں سمجھائی ہے اس آیت کے تحت۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے دو لفظوں کے اندر عقیدہ سمجھایا ہے۔ آپ نے لوگوں جیڑا رب جیڑا اللہ اے مخلوقات نو بنان والا ہے، سردی گرمی بھی اللہ دی مخلوق ہے نا، دن رات سورج چاند ستارے بھی اللہ دی مخلوق نے، یہ زمین آسمان بھی اللہ دی مخلوق ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں جیڑا اللہ اینا چیزاں نو پیدا کرنے والا ہے، صرف او اللہ کی عبادت دا مستحق ہے، عبادت بھی صرف وہی کرنی ہے، کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے پچھلے جمعے تساں ویکھے موسم تھوڑا جہا تلخ سی، دھوپ غائب سی، دھند ہے وے، سردی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، تے کنے کو نمازی سن؟ نمازیاں چ کمی ہو گئی، نمازی تھوڑے ہو گئے، انہاں سمجھیا آرام گھر دے اندر ہے، آرام کمبل دے اندر ہے، آرام ہیٹر دے سامنے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر آرام چاہتے ہو، آرام اللہ نے ایمان دے اندر بنا چھڑے، تے اللہ دے نام کسے کو شریک نہیں سمجھنا۔ اللہ تیری کروں گے عبادت جدوں سانو سکون ہوئے گا، ظالموں تینوں بے سکونی ہے، کر وضو، کھڑا ہو مصلی تے، پڑھ نماز تہجد، آ خطبے دے اندر کر قرآن دی تلاوت، عبادت تجربہ کر لیں، تینوں بے چینی ہے، سکون نہیں، پریشان ہے، آرام نہیں، نیند نہیں آ رہی۔ اج اوکھا سوکھا ہو کے نا راتاں بڑیاں لمبیاں نے، وضو کر کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گئی، نماز تہجد پڑھی، جے تینوں سکون نہ ملے تے پھر میرے نال شکوا کری، اے ہو ہی نہیں سکتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جیڑا اللہ دا ہو جائے اللہ وہ ہو جاندا ہے، جیڑا اللہ دے قریب ہو جائے اللہ کی رحمت والے قریب ہو جاندی ہے۔ اے گرمی اور سردی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اشتاقت النار الى ربها، اشتاقت
النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا. اللہ میرا دم گھٹدا ہے، اللہ مینوں ساہ صحیح نہیں آ رہا، حدیث دے لفظ نے میرا بعد حصہ بعد میں کھا رہا ہے. اللہ جہنم وچ گھٹن بڑی ہے تے رب العالمین دے پیغمبر نے فرمایا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، اللہ نے سال دے اندر اینو 2 سال دیاں اجازت دتیاں نے، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سردی دے اندر ایک گرمی دے اندر. فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، ایک جدو گرمی دے اندر سال دی دنیا دے اندر گرمی دا موسم ہوندا ہے. وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، زمہریر نہ جہنم دا ایک حصہ ہے جدو بوڑا سا نکلتا ہے تو وہ ٹھنڈی جگہ ہے تے دنیا تے سردی ہو جاتی ہے. یعنی گرمی اور سردی بھی اللہ دے حکم دے نال، اللہ دی اجازت دے نال، اللہ دی آرڈر دے نال جہنم دے ساہ لین دی وجہ تو. اور یہ بات یاد رکھنا، جیڑا موسم نو گال دیندا ہے، موسم نو برا بھلا کہندا ہے، موسم کا شکوہ کرتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آقا فرماندے نے حدیث قدسی رب العالمین دا اعلان تے پیغام فرمایا یوزین ابن آدم یسب الدہر، اللہ پاک فرماندے نے آدم دے بیٹے نے مینوں تکلیف پہنچائی ہے. کوئی اللہ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کو دکھ دے سکتے ہیں؟ تے اللہ پتا کی آتے نے یوزین ابن آدم، آدم دے بیٹے نے، آدم دی اولاد نے، اے حضرت انسان نے منو گالی دیتی ہے. اللہ تو آنو کی میں گالی دے سکتے نے، تو آنو کی میں تکلیف پہنچا سکتے نے. فرمایا یسب الدہر، اس زمانے نو اے زمانہ بڑا برا آ گیا ہے. پہلا زمانہ چنگا سی، ہن دے زمانے جو تکلیف نے، پہلا زمانہ ٹھیک سی، ہن دے زمانے دے ساڈا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اور پہلا زمانہ ٹھیک سی، ہن دے زمانے نے ساڈا سکھ چین آرام برباد کر دیتا ہے. پہلا زمانہ ٹھیک سی جی، برکتاں بڑیاں سن، ہن دے زمانے نے سانو جناب اتنا پریشان کیتا ہے. اس زمانے نے تے سانو تنگی بڑا کیتا ہے، ساڈے حالات ٹھیک نہیں. تے رب العالمین کی آندے نے یوزین ابن آدم، اے آدم دا پتر مینوں گالی دی تکلیف دیندا ہے. اللہ تینوں تکلیف کیویں ہوندی ہے؟ فرمایا یسب الدہر، اے زمانے نو برا کہندا ہے، اے زمانے نو گالی دیندا ہے. وانا الدہر، اللہ فرماندے نے زمانہ میں ہی ہاں، میں ہی زمانہ کیویں؟ اللہ فرمایا وانا الدہر بیدی الامر، اور میرے ہاتھ وچ سارے معاملے نے، میرا حکم چلدا ہے. اقلب اللیل والنہار، فرمایا اپنی مرضی دے نال سورج آوندا ہے، نہ رات آندی ہے، چند نکلدا ہے، نہ ستارے. فرمایا میریاں مرضیاں چلدیاں نے، گرمی تے سردی اے غلبے جدا کیتا ہے جی. جدو جناب دسمبر دا مہینہ ہونا ہے، ادو سردی آنی ہے. کئیاں دا کیتا پتا کی ہے؟ اے سردی ہے دسمبر دی وجہ تو، اے سردی ہے جناب جنوری دی وجہ تو. یہ عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ میرے بھائیوں رب نو پسند نہیں. پوچھو میرے بزرگاں، پہلے نا آج تو 40-50 سال پہلے اکتوبر وچ سردی ہے، اکتوبر وچ رضائیاں لوگ لیندے سن، کمبل لے لیندے سن. اور نومبر دا موسم بڑا شدید ہے، دسمبر دا موسم بڑا شدید ہے. اور ستمبر بھی گزر گیا، اکتوبر بھی گزر گیا، نومبر بھی گزر گیا. تے اسی پتہ کی گلاں کرتے سن، پتہ نہیں اس سال سردی آنی ہے کہ نہیں، اور پتہ نہیں سردی دا موسم آنا بھی ہے کہ نہیں. میرے
گرمی ہے، کسے علاقے تے بارش ہے، کسے علاقے تے قحط ہے۔ اگر دسمبر دا تعلق ہوئے پھر پوری کائنات کے اندر ایک جیسا موسم ہوئے، جنوری دا تعلق ہوئے، فروری دا تعلق ہوئے، کائنات کے اندر ایک جیسا موسم ہوئے۔ اللہ ذوالجلال نے کتے گرمی دا موسم ہے، کتے سردی دا موسم ہے، کتے نارمل موسم ہے۔ رب العالمین نے دسیا لوگو جتھے جیڑا بھی موسم ہے ایدہ اپنا اختیار نہیں، اینو بنان والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا میری مرضی تو بغیر، میرے آرڈر تو بغیر کیویں ہو سکتا ہے؟ اور میرے ایک ایک جملے تے تساں غور کرنا ہے۔ اور جے ہمیشہ سردی رہے پھر بھی زندگی دا لطف ختم ہو جائے، اسی تنگ ہو جائیے۔ ہمیشہ گرمی رہے انسان پھر بھی تنگ ہو جائے۔ اور سردی ہے نا، برف باری ہو رہی ہے، پہاڑوں تے برف جمے گی۔ جدو گرمی کا موسم ہونا ہے پھر برف نے پگھلنا ہے، پانی بنے گا، نہراں چ آئے گا، دریاواں چ آئے گا۔ تینوں پانی کا اتنا احساس نہیں۔ انہاں علاقیاں چ پوچھو جنہاں نے حوض بنائے، انہاں کھالیاں تے نہراں دا پانی اسٹاک کر کے کام نے استعمال بناندے نے۔ اج سردی دا موسم نہ ہوئے، کوئی 10-20 سال سردی نہ آئے، برف باری نہ ہو، گرمی دے اندر پانی نہ ملے، کیا زندگی باقی رہ سکتی ہے؟ اور گرمی نہ ہوئے تے تہاڈی جڑی گندم ہے یہ پیدا ہو سکتی ہے؟ موسم دا تعلق تیری صحت دے نال، موسم دا تعلق تیری خوراک دے نال۔ لیکن المیاں یہ ہن سردی ہے نا، سردی دا موسم ہے، جھاڑ ہو جائے، بدل بن جان، ہوا چلتی ہوئے، دھند پہ جائے، بارش ہو رہی ہوئے، اور مینوں رب دی کبریائی دی قسم ہے تسی بھی اس گل دے شاہد ہو۔ مومنو ادھے نمازی رہ جاندے جے، ادھے نمازی نمازاں جو نمازی شارٹ ہو گئے، کٹ ہو گئے، سردی بڑی ہے۔ تے جے تہاڈا کوئی اپنا کام ہوئے، کوئی بندہ کہہ رہی ہے تو مزدوری کرنی ہے، روپیہ 1000 مزدوری دا، آج موسم سخت ہے تے میں تہانوں 2000 دیاں گا، اور مینوں ایمانداری نال دسنا ہے تساں اور جڑا مزدور ہے خوشی نال کام کرے گا یا چھٹی کرے گا؟ کام کرے گا کہ ڈبل مزدوری، ڈبل محنت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہو رضی اللہ تعالی عنہ گل سنو تو ہمیں میرا موقع سمجھ آئے کہ اللہ پاک نے سردی نو تیرے واسطے اگر تکلیف دے بنائے تے دے اندر اللہ نے تیرے واسطے نیکیاں دے سامان بھی پیدا فرمائے نے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضحک الی رجلین۔ تینوں سمجھ نہیں آئی، سمجھ آ جائے نا ان لفظاں دی، مینوں اللہ دی قسم ہے تیرا ایمان منور ہو جائے، تو خوش ہو جائے، تیرے چہرے تو خوشی دے اثار ہونا۔ پتہ کی عبداللہ بن مسعود فرماندے نے لوگوں ساری مخلوق دے وچوں اے عبادت کرنے والوں، ساری مخلوق دے وچوں دو قسم دے بندے ایسے نے، دو قسم دے انسان ایسے نے جدو اللہ ہونا ول دیکھ دے کہ میرا رب مسکرا پیندے، اللہ ویندے تے خوش ہو جاندے۔ تے کیڑے خوش نصیب نے؟ ہن تساں تے میں اندازہ کرنا ہے کہ وہ نہ خوش نصیباں وچ شامل ہاں یا نہیں۔ پہلا بندہ کیڑا ہے؟ ذرا توجہ کرنی ہے۔ رجل قام فی لیلۃ باردۃ من فراشہ ولحافہ ودسارہ۔ فرمایا پہلا وہ بندہ ہے ٹھنڈیاں راتاں نے، سردی دا موسم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے سخت سردی دی رات دے اندر اپنے بستر وچوں اٹھ جاندا ہے، اپنے کمبل نو ہٹا دیندا ہے،
گل ہے عبداللہ رب دے خوش ہون والی کیڑی گل ہے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے انج سمجھو تہجد دا ٹائم ہے یا نماز عشاء دا ہی ٹائم ہے رات بڑی ٹھنڈی ہے بستر چھڈ دیندا ہے چادر چھڈ دیندا ہے کمبل چھڈ دیندا ہے لحاظ اتار لیندا ہے تے اللہ پتہ کیوں خوش ہوندے نے فتوضا نہ ٹھنڈے پانی دی پرواہ کردا ہے نہ گرم پانی نہ ہون دی وجہ تو سستیاں کردا ہے فتوضا اٹھ کے تے وضو بنا لیندا ہے اٹھ کے تے وضو بنا لیندا ہے یہ وضو بناندا ہے تے میرا اللہ کے دے ول دیکھ کے مسکرا پیندا ہے اللہ اللہ ثم قام الى الصلاۃ ہن وضو کر لیا تے اودے تو بعد نماز پڑھ دے فیقول اللہ عز وجل للملائکۃ یہ صحیح ترغیب دی روایت ہے اللہ نو پتہ ہے میں اصل سمجھانا ہے میرے رب نے اللہ فرماندے نے اے میرے ملائکہ اے ساری دنیا ستی ہے سارے لوگ آرام کر رہے ہیں تے میری مخلوق تے میرے بندے نے لیکن اے جڑا اٹھ گیا وے انہیں اٹھ کے وضو بنا لے آئے وضو بنان تو بعد مصلی تے کھڑا ہو گیا ہے اے میرے ملائکہ انہوں کی ہوئے ہے سارے ستے نے تے یہ جاگ دے سارے گرم لحاظ دے اندر میں تے سردی تے ٹھٹھکتا ہے وضو بنا کے نفل یا تے رب العالمین دے فرشتیاں جدوں سوال ہوندا ہے فرشتیوں کنے مجبور کیتا ہے کنے این اٹھایا ہے فیقولون ربنا فرشتے کہندے نے اللہ جی اے ساڈے رب رجا ما اندکا رجا ما اندکا وشفقۃ مما اندکا اے اللہ تیرے کولو جنت لینا چاہندے نے اے تیری جہنم کولو بچنا چاہندے نے اللہ یہ نانو تیری رحمت دی امید بڑی ہے ہن ٹھنڈے پانی نال وضو کران گے رب راضی ہوئے گا اللہ جہنم تو بچا دے گا اللہ فرماندے نے فإنی قد أعطيت مرجعا اور میرے ملائکہ انہاں نو جس گل دی امید ہے میں انہاں نو عطا کر دیتی ہے وشفقۃ وامنت مما یخاف اے جہنم تو ڈر دے میں انہاں نو اپنی جہنم تو آزاد فرما دیتا ہے تے میری تیری حالت میرا تیرا ایمان کی اگلی حدیث بھی سننا آقا فرماندے نے اسباب الوضوء وضو صحیح کرتا ہے کدوں المکارہ وضو کرن تے دل کردا ہر مسجد کے اندر سہولت نہیں ہوندی الحمدللہ خیر اکثر مسجدوں کے اندر ہیٹر لگے نے گرم پانی دا انتظام ہے ہیٹر دا انتظام ہے نام ہی ہو اور جے ہیٹر لگ گیا نے تو پھر کڑے نمازی ود گیا نے اور جے ہیٹر لگ گیا نے گیزر لگ گیا نے پھر بھی سارے نمازی نہیں آقا نے فرمایا نہیں دل چاہتا پھر بھی وضو کرتا ہے وَقَسْرَةُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ اگلے لفظ بڑے پیارے دے حدیث پاک نے فرمایا وضو دے نے کر لیا اٹھیا سوکھیا یہ نہیں آندا ہن جانا گے نا اتنی دور نماز پڑھنے تے ٹھنڈ بڑی ہے سردی بڑی ہے یہ بہانے نہیں آقا فرماندے نے دوروں آندا ہے ایک مسجد تک گوانڈی ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن حدیث دے لفظ نے وَقَسْرَةُ الْخُطَاء فرمایا زیادہ قدم اٹھا کے اللہ دے کام آندا ہے وَانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط تے وقت تو پہلا آندا ہے حدیث دے لفظ نے وقت تو پہلا آندا ہے نہیں کجے بڑا ٹائم ہے 5 منٹ نے 10 منٹ نے ادھا پونا گھنٹہ نہ آقا
فرمایا وقت تو پہلا آندا ہے تے آ کے نماز دا انتظار کردا ہے. جمعے دی مثال ہی لے لو, ایک بندہ 10 بجے آندا ہے, 11 بجے آندا ہے, 11:30 بجے آندا ہے, آ کے نوافل پڑھدا ہے, درود پاک پڑھدا ہے, قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے تے انتظار وچ بیٹھ کے آندا ہے, خطبہ سندا ہے. انتظار پتہ کس گل دا ہے کہ میں امام تے نال نماز ادا کرنی ہے. فرمایا انتظار کردا ہے نماز دا, یعنی وقت تو پہلے آندا ہے. اصل بندہ ہے میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جن نے اپنے نفس نو عبادت واسطے روک لیا, نہ سردی دی پرواہ نہ گرمی دی پرواہ. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ. کیونکہ ٹائم ختم ہو رہے ہیں تے ایک دو میں گلاں تہاڈوں سنانا چاہنا جے توجہ ہے. آکھو گے مولوی جی شورے صاحب گل کرنی آسان ہے, سانوں پتہ ہے سردی کتنی تے مینوں تنگ پہ گئے جے میں اتنے دا باسی نہ ہوا. نہیں جی, اپنی اپنی طبیعت تے کیفیت ہے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو ساتھ توجہ کر رہی اللہ اکبر. غزوہ خندق تے بڑا مشکل وقت ہے, سردی کا موسم ہے تے سردی بتا کنی ہوئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے حدیث پاک تے غور کرنا ہے, میں تیزی نہ تینوں عرض کردا جاواں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے تے ایک بندہ آ کے نا حضرت حذیفہ نو پتہ کی آندا ہے, جویں ساڈی خواہش ہوندی ہے کہ کاش نبی پاک نو دیکھ دے, آپ دے نال سفر کر دے, آپ دے نال جہاد کر دے, اور جہو جا ایمان ساڈا ہے نا اللہ ہی خیر کرنی تے ہونی سی. جیڑا بندہ 2 قدم اٹھ کے مسجد نہیں آ سکدا, مینوں ایمانداری دا دسو وہ جہاد واسطے جا سکدا ہے؟ اور جیڑا ٹھنڈے پانی نال وضو نہیں کر سکدا, حال اندر سردی ہوئے نہیں بیٹھ سکدا, دشمن دیاں تلواراں تھلے جا سکدا ہے؟ تصور بھی نہیں. تے اے بندہ حضرت حذیفہ نو پتہ کی آندا ہے, حذیفہ جے میں اللہ دے نبی نال ہوندا تابی ہوئے گا نا کوئی, جے میں اللہ دے پیغمبر نال ہوندا میں انج کردا میں اونج کردا, یعنی نبی پاک دے نال رہندا, آپ دا اشارہ ہوندا میں کر گزردا. تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق دا تذکرہ فرمایا. آپ فرماندے نے اللہ والے آسان وجہ بھی آئے, آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف فرمانے, بڑی ٹھنڈی رات ہوا چل دیئے, اینی ٹھنڈی ہے. صحابہ پتا کون سن, میرے آقا دا اشارہ ہوئے, صحابہ اپنی جاناں قربان کر دیتے ہیں, مال قربان کرنے والے میرے نبی دے صحابہ, کاروبار قربان کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ. مگر آج اینی ٹھنڈے اینی سردی ہے, اینی ٹھنڈی ہوا ہے, تے آقا دے لفظ کی نے حدیث پاک دے اندر ہے, میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ رجلن یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ. آقا فرماتے نے کیڑا ہے تواڈے وچوں جیڑا اج ہمت کرے, حوصلہ کرے تے اینی ٹھنڈی رات دے اندر جا کے دشمن دی خبر لے کے آئے. دشمن دیاں تیاریاں کی نے, دشمن کی چاند ہے, دشمن دا پروگرام کی ہے. تے آقا فرماندے نے جڑا جائے گا نا رجل یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ, اور جڑا خبر لے کے آئے گا اللہ قیامت دے دن انہوں محمد دا ساتھی بنا دے گا. فرمایا جتھے میں ہوا گا میرے نال ہوئے گا. ہن ذرا غور کرنا, یہ بھی بڑی بشارت ہے. آقا فرمایا کون ہے جڑا دشمن دی خبر لے کے آئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے حدیث
دے لفظ نے سارے نبی دے صحابہ چپ نے فلم یجبہ کسے بھی صحابی نے جواب نہیں دیتا کسے نے آکھیا کہ میں جاواں گا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر فرماندے نے کیڑے تواڈے وچوں جڑا جائے خبر لے کے آئے اللہ قیامت دے دن میرا ساتھی بنا دے گا حضرت حذیفہ فرماندے نے پھر بھی کوئی صحابی کھڑا نہیں ہویا کیونکہ اتھی اختیاری معاملہ جے کوئی جانا چاہتا ہے زور زبردستی نہیں میرے پیغمبر دا آرڈر نہیں آرڈر ہوندا مصطفیٰ دے سارے صحابہ جاندے ہن چونکہ اختیار ہے اگر تو آگے جو کو جانا چاہتا ہے خبر لے کے آئے تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی آنو فرماندے نے کوئی پیغمبر دا صحابی کھڑا نہیں ہو رہا میرے آقا نے تیجی دفعہ پھر فرمایا پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہویا اور 3 دفعہ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جڑا جائے گا کوئی تیار نہیں تے پھر میرے آقا فرماندے نے قومیہ حذیفہ حذیفہ تو بڑیا قسمتاں والا ہے وہ سردی اپنی جگہ موسم دی تلخی اپنی جگہ وے تیرے نصیبہ تو قربان جاواں صحابہ نے جو انتخاب فرمایا تے میرے آقا نے حذیفہ دا فرمایا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ فاتنا بخبر القوم حضرت حذیفہ فرماندے نے جدو میرا نام میرے آقا نے لیا ہے پھر دیر نہیں کیتی آقا نے فرمایا حذیفہ اینا کو خیال رکھی احتیاط نال جانا ہے دشمن نو تیرا پتہ نہ چلے کیونکہ میرے پیغمبر نو اے بھی ہے نا کہ تے حذیفہ گرفتار نہ ہو جائے دشمن دیتے ظلم نہ کرے قیدی نہ بنا لے حذیفہ ذرا تو احتیاط کر لے اللہ اکبر تے جدے پیچھے دعا میرے نبی دیاں ہون وہ دیاں حفاظت میرا اللہ آپ فرماندا ہے آپ چلے جاندے نے حضرت ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھیا حضرت حذیفہ فرماندے نے ایک وقت ایسا بھی ہے میں 3 اپنی کمان اندر پا لیا ہے میں چاہتا تے ابو سفیان نو قتل کر دیندا میرے نشانے دے اندر لیکن آقا دے لفظ یاد آ گئے حذیفہ احتیاط کرنی ہے کسی نو پتہ نہ چلے آپ نے فرمایا میں ابو سفیان تے حملہ کر سکنا سا لیکن آقا نے فرمایا تیری خبر کسے نہ ہوئے کون دیاں خبراں لے کے آنیاں نے دشمن دیاں اطلاعاں لے کے آنیاں نے آئے نہ آئے واپس آ گئے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دی قسم میں جدو واپس آیا فرجعت وانا امشی فی مثل الرحمہ آپ فرماتے نے میں چلنا ہوا ٹھنڈیاں نے رات بڑی تلخ تے سرد حضرت حذیفہ فرماتے نے میں آقا دے آرڈر نو من لیا ہے او مومنو میرے نبی دے حکم نو منو رات بیدار ہو جاؤ میرے پیغمبر دے حکم نو من لو رات وضو کر لو میرے پیغمبر دے حکم نو من لو قیام اللیل کر لو میرے پیغمبر دے حکم نو من لو قرآن دیاں تلاوتاں کر لو میرے پیغمبر دے حکم نو من لو اللہ کو استغفار دے دعا کر لو میرے پیغمبر دے حکم نو من لو فجر ظہر عصر مغرب عشاء سردی یا گرمی آؤ نبی ماتا پڑھیا کرو حضرت حذیفہ فرماندے نے اللہ دی قسم رات بڑی ٹھنڈی ہے حدیث پاک دے لفظ نے ذرا غور کرنا حضرت حذیفہ فرماندے نے اتنی سردی ہے جڑے خیمے دے وچ بیٹھے نے انہاں دے وی دنداں نال دند وج رہے نے یعنی کپ کپا رہے نے ٹھرے ہوئے صحابہ نے لیکن میں چلدا آیا مینوں انج لگدا ہے جویں سردی دا موسم ہی نہیں نہ گرمی ہے نہ سردی ہے انج لگدا ہے جویں حمام دے اندر یعنی جتھے سکون فرمایا میں سکون نال چلدا آیا تے آکے آقا نو خبراں دتیاں نے او حذیفہ حضرت حذیفہ فرماندے نے ذرا توجہ فرمانا عرض کرنا سردی دا موسم ہے پیغمبر دی گل من لو تے رب
برکت عطا فرمائے گا. آقا کو لائے نا تے خبر دیتی ہے. آپ فرماندے نے فال وسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضل اباعت کانت علیہ یصلی فیہا. ہائے اللہ میں تیری حکمتوں کا صدقے قربان جاواں. حضرت حذیفہ فرماندے نے آؤ ذرا تصور دی دنیا دے اندر میں واپس آیا آ کے مصطفیٰ نو خبراں دتیاں نے. او ابا جڑے عربی لوگ اپنے لباس دے اوتے پاندے نے دیکھیا ہوئے گا تسی ائمہ کرام نو مفتیان اعظام نو اے جڑے اپنے لباس دی ایک کوٹ جیا جبہ جیا او لیندے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جبہ پایا ہے. حضرت حذیفہ فرماندے نے ایک تے نبی پاک دے وجود اطہر نہ لگا ہے اے برکتاں نے جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے اوبا پہن کے نماز ادا فرماندے نے جدوں میں آقا کو لایا نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے مینوں کول بلایا ہے تے اپنی ابا میرے اوتے دے کے مینوں اپنے سینے نال لایا. اللہ اللہ فرمایا اپنی ابا دے دیتی ہے. ادھی کو میرے نبی دے جسم پاک دے میں ادھی کو ابا حضرت حذیفہ دے دیتی ہے. حضرت حذیفہ فرماندے نے میرے پیغمبر نے جدوں اے ابا میرے دے دیتی ہے مینوں اینا سکون ملیا میں سو جانا اینا ستا ساری رات لگ جاندی ہے. جدوں صبح دا ٹائم ہوندا فرمایا قوم یا نوما. حذیفہ بڑا سویا ہے ہن تے اٹھ جا. آخری جملہ تے ٹائم بے وفا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے. اوے انصار تے مہاجرین غزوہ خندق میرے بھائیو حدیث دے لفظ نے انہاں نے اپنے غلاماں نو آرڈر نہیں فرمایا اپنے نوکراں نو آرڈر نہیں فرمایا اپنے خادماں نو نہیں بلایا. میرے پیغمبر دے حکم تے انہاں دے خادم تے نوکر بھی نے مگر صحابہ آپ خندق میں کھڑوتے نے. موسم سخت تے سردی بڑی ہے بھوک پیاس لگی ہے. اللہم ان العیش عیش الاخرہ یہ اندے نے سبب ملے گا. دنیا دی زندگی کوئی زندگی نہیں اصل آخرت دی زندگی ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ سونیا یہ نہ میری من لئی تے گئی سردی دی پرواہ کرتے اللہ سردی بڑی ہے اللہ سردی بڑی ہے تیرے خندق کھود دے دے میں تیرا نبی دعا کیا کرنا اللہ اے نا مہاجراں نو بھی معاف کر دے اے نا انصاریاں نو بھی معاف کر دے. اللہ کو دعا کرو اللہ زندہ اسلام تے رکھے خاتمہ ایمان تے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.